ہے ایک مسلمان کے لیے؟ اگر اس بات کو درست مانا جائے، ہم قرآن پاک کی ساری تعلیم کی نفی کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ آپ رسول پاک کی تعلیم اس کی نفی کر رہے ہیں، اور ایسا ہوتا تو وہ لوگ صحابہ کرام دیکھ لیجیے، ان کے بعد تابعین تبع تابعین کی زندگی دیکھ لیجیے، وہ اللہ کے دین کو ہم سے زیادہ سمجھے تھے۔ صحیح۔ اگر یہ بات درست ہوتی کہ اللہ رحیم و کریم، اللہ معاف کر دے گا، رب کی خشیت سے محروم ہیں، اعمال سے محروم ہیں، اور بس اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو ان چیزوں کا علم ان لوگوں کو زیادہ ہونا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے میں ہیں، یا جن کو براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے۔ شیطان 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی، ٹھیک۔ اگر عبادت کی بات ہو تو شیطان کا بڑا رتبہ ہونا چاہیے، ابھی بھی ہونا چاہیے، پہلے بھی تھا، یہ محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں جو ازلی سعید ہیں، بندے کا کام ایک ہے، رب کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اور اگر خطا ہو جائے تو ندامت، شرمساری، توبہ، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے بندوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا بات! ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی تعداد 70,000 ہے، وہ بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اور آپ چھت پر نفل پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 رکعت نفل میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ کیا بات! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، نفل ادا ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اور رب کے محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کسی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ! حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چھت پر موجود ہیں، نفل ادا ہو رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، گریہ تاری ہے، آنسو رواں ہیں، وہ آنسو گرتے گرتے چھت پر پڑے، چھت سے بہتے پرنالے پر پڑے، پرنالے سے بہتے نیچے گرے۔ اسی زمانے کا شخص جب نیچے سے گزرا، جب وہ آنسوؤں کا پانی اس پر گرا تو وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے کہا کہ میں اس مکان کے نیچے موجود ہوں، اوپر سے پانی کے چھینٹے مجھ پر گرے ہیں، چھت پر موجود شخص مجھے بتا دے گا یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نفر پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے، گریہ تاری تھا، رو رہے تھے۔ اللہ! آپ نے فرمایا گناہ گار کی آنکھوں کے آنسو ہیں، کپڑے کے دھو لو۔ اللہ! اس شخص نے آپ کی آواز کو پہچانا، اللہ کے نام کی چیخ ماری، زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار کی آنکھوں کے آنسو ہیں، کپڑے کو دھو لو۔ بے ہوش ہوئے، ہوش آیا، روتے ہوئے گھر چلے گئے۔ گھر میں کہا اس کپڑے کو میں اتار کے تمہیں دیتا ہوں۔ اس پر حضرت حسن بصری کے آنکھوں کے آنسو گرے ہیں، اللہ! اللہ! اس کو میرے کفن میں استعمال کرنا، مجھے اللہ پر یقین ہے یہ کفن میری بخشش کا ذریعہ اور قبر میں عذاب کی تخفیف کا ذریعہ وسیلہ بن جائے گا۔ واہ واہ واہ! یہ وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کے حکم پر گزری۔ اپنے سلسلے کے بزرگ ہیں سلسلہ بہاؤالدین نشمہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور میں ایک شخص کا یہ وتیرہ بن گیا، جو دل میں آتا کرتا، نماز نہیں پڑھ رہا تو نہیں پڑھ رہا ہے، ہر ایک سے الجھ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، بےہودگیاں کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے۔ کوئی شخص اس کو کہتا خدا سے ڈرو، تمہیں مرنا ہے یار، قبر میں جانا ہے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ کہتا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، تمہیں اللہ کی رحمت پہ امید نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے، اللہ مجھے بخش دے گا۔ ہر ایک کو یہ جواب دیتا۔ یہ ذکر حضرت بہاؤالدین نشمہ رحمۃ اللہ کے مجلس میں ہوا۔ آپ نے کہا کہ مجھ سے ملے، لوگ اس کو لے آئے۔ آپ نے پوچھا میں نے سنا ہے تم اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، بدکاریاں کرتے ہو، حرام کھاتے ہو، اور جب تم سے کوئی کہتا خدا سے ڈرو، موت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ بخش دے، تمہیں اللہ کی رحمت کی امید ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے اس بات کا جواب دے، تو اس اللہ کی بات کرتا ہے جس کے سامنے 6 لاکھ سال تک شیطان نے عبادت کی،
ایک سجدے سے انکار کرنے پر لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا اور قیامت تک لیے معلوم کر دیا وہ اللہ یا دوسرا اللہ ہے۔ واہ، اس کا جسم کانپا، چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر فرمایا سنو، اس اللہ کے نبی کے بارے میں، خدا کا پیارا ہے، اللہ کا نبی ہے، جد امجد ہے، تمام انبیاء ان کی پشت سے آئے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر لا ڈالا۔ اس اللہ کی بات کرتے اب یہ اور اللہ ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتا حضرت اللہ تو وہی ہے۔ فرمایا جو 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے کو ایک سجدے پر انکار کرنے پر لعنت کا تول ڈال سکتا ہے، اپنے پیارے نبی کو ایک بھول پر جنت سے نکال سکتا ہے، اس اللہ کی اطاعت کرو تو نجات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ خدا کی قسم آج نے پڑھا ہے، وہیں بیٹھے پھٹے آپ کے ہاتھوں سے بیعت کی اس نے، کہا میں اس عمل سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن گیا۔ یہ فرار ہے، اس بات پر نافرمانی بھی کرے، اس پر دلیر بھی ہو اور کہے اللہ بخش دے گا، نہیں، تو اللہ کی اطاعت کر۔ ایک شخص نے 7 حج کیے، پڑھیے، جب وہ کہتا لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی بندے میں تیری حاضری قبول نہیں کرتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے بات سنی، اس کو پکڑ کے حرم پاک سے باہر لائے، فرمایا پتہ نہیں تو نے کیا گناہ کیا ہے، میں نے اپنے کانوں سنا جب تو کہتا تھا لبیک اللہم لبیک تو حتفی آواز آتی تھی بندے تیری حاضری کو نہ قبول کیا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، روک کے کہا سفیان ثوری آپ نے کب سنا ہے؟ کہا یہ 7 طواف کے چکروں میں تیرے ساتھ تھا اور میں ہر چکر من تیری آواز پر میں یہ آواز سنتا تھا۔ آپ نے فرمایا 7 چکر، میں تو 7 سال سے حج کر رہا ہوں اور میں یہ آواز سنتا ہوں، میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، آواز آتی بندے میں تیری حاضری کو قبول نہیں کیا۔ سفیان ثوری رو کے کہتے ہیں تجھے پھر اس پر کوئی ناامیدی نہیں ہوتی؟ تو اس پہ پھر ناامید نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے سامنے حاضری پیش کرتا ہے اور اللہ کی آواز آتی تیری حاضری نہ قبول نہیں کرتا۔ جواب دیا اے سفیان ثوری بندے کا کام تو بندگی ہے، میں اپنی حاضری پیش کرتا رہوں گا، وہ بے نیاز ہے، وہ میری حاضری قبول کرے نہ کرے، مجھے بندہ بن کے رہنا ہے، مجھے بندگی کرنی ہے۔ اب اس بے نیاز ذات کا کام ہے، بخشے نہ بخشے میری اس پر حجت نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، غیر سے آواز ہی بندے تیرے 7 سالوں کی حاضری قبول کی، بلکہ 7 سال جو تیرے ساتھ حج میں شریک ہوئے تیرے صدقے ان کی حاضری کو قبول کیا۔ بندہ وہی بات ہے، بندگی سے ہے، یہ اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اس بندے کا کام ہے۔ اور وہ پاک ذات کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتی، اس کی عطا بہت ہے، وہ بھی بندے کو محروم